کے بہت ہی سست بیٹھے. آپ نے فرمایا کیا ہو گیا سعد اسود، ایسے کیوں بیٹھے؟ تو عجیب بات انہوں نے کہی، اللہ کے نبی ایمنع سوادی و سواد وجہی من دخول الجنہ، کیا میرا کالا ہونا، میرے چہرے کا کالا ہونا جنت میں جانے سے بھی مجھے روک دے گا؟ آپ نے فرمایا بھی کیا بات ہے، ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی میں خاندانی آدمی ہوں، لیکن میرے کالے ہونے کی وجہ سے مجھے کوئی اپنی بچی نہیں دے رہا نکاح. تو آپ نے فرمایا جاؤ، عمیر بن وہب ثقفی، اس کی بیٹی ہے بڑی خوبصورت، وہاں اپنا رشتہ دو جا کر کے. اب اللہ کے نبی کا حکم تھا، چل دیے بڑی خوشی سے کہ اب تو کام بن ہی جائے گا. گئے، پہنچے، دروازے پہ دستک دی، باپ نکل کر آیا، عمر بن وہب، عمر بن وہب ثقفی نکل کے آئے. پوچھا کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے آپ کی بیٹی سے رشتہ مطلوب ہے. تم دروازہ بند کر دیا. یعنی ہم کہیں اپنی زبان میں تمہیں شرم نہ آئی میری بیٹی سے رشتہ لے کر آتے ہو؟ یہ منہ اور مسحور کی دان چلے آئے تھے ایسے. وہ تو پہلے سے بیچارے بجھے ہوئے تھے، وہ بوجھل قدموں سے واپس ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چل دیے. اندر جو بچی تھی وہ سن رہی تھی کہ پہلا آنے والے نے جو بول بولا وہ کیا؟ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. یہ بول اس نے سن لیا. بچی نے کہا ابا کیا آپ نے ظلم کر دیا ہے؟ آپ نے اس کو تو دیکھا جو پیغام لے کے آیا، اس کو نہ دیکھا جس نے پیغام بھیجا. یہ لے کے آیا کیسا بھی کالا بھی ہے، پیلا بھی ہے، کیسا بھی ہے، میرے محبوب نے بھیجا ہے، مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے. ابا جلدی جاؤ، جلدی جاؤ، اللہ کے نبی کی خدمت میں کہیں ایسا نہ ہو آپ کے خلاف وحی اتر جائے. اب یہ بھاگے، عمیر بن وہب ثقفی بھاگے بھاگے گئے، جب تک حضرت سعد اسود نے جا کے اپنی رودات کہانی سنا دی. میرے ساتھ تو یہ افتاد پیش آئی. جب یہ پہنچے آپ عمیر بن وہب ثقفی، اللہ کے نبی نے دیکھا سخت نگاہوں سے. آپ نے فرمایا انت الذی رددت رسولی، او ہو تم ہی ہو کہ میرے پیغامبر کو جو پیغام لے کر کے گیا تھا تم نے رد کر دیا. ایک دم کانپ گئے، کہنے اللہ کے نبی گستاخی ہوئی، معاف کیجئے، میں بچی سے اجازت لے کے آیا ہوں، اجازت لے کر آیا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، آپ نکاح پڑھا دیں، آپ نکاح پڑھا دیں. آپ نے پوچھا عمیر تمہارے پاس کچھ ہے بھی مہر وہر دینے کے لیے؟ اللہ کے نبی فقیر آدمی ہوں، کنگال ہوں، میرے پاس کوئی کچھ نہیں. تو آپ نے فرمایا ایسا ساتھ تم عبد الرحمن بن عوف کے پاس جاؤ، عثمان غنی کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ اور ان سے کہنا اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، مدد کرو، نکاح میں مدد. کس کی؟ لڑکے والوں کی، لڑکی والوں کی نہیں. کس کی ہو رہی ہے؟ لڑکے والوں کی مدد ہو رہی. لڑکی والوں اس لیے کہ لڑکی والے کے ذمہ تو کچھ ہے ہی نہیں، ایک کوڑی کا خرچہ لڑکی والے پہ ہوتا ہی نہیں شریعت میں. اور لیکن آج کل وہ کیا ہو گیا بیچارہ لڑکی والا تو کیا ہوا، لگتا بہت بڑا مجرم ہے، گنہگار ہے. جب بھی داماد لاٹ صاحب آئیں گے تو گردن جھکی رہے. کیوں؟ ہم داماد صاحب ہیں، تم ہمارے کیا ہو، غلام ہو. تو حضرت سعد اسود گئے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس، حضرت عثمان غنی کے پاس میں، اور اسی طرح دو چار صحابہ کے پاس گئے. کل ملا کر کے کسی نے 200، کسی نے 100، کسی نے 50 درہم دیے، تقریباً 700 درہم ان کے پاس ہو. جب وہ لے کے آپ کی خدمت میں، آپ نے فرمایا جاؤ اپنی دلہن کے لیے سامان لے آؤ، گھر بسانے کے لیے کچھ جوڑا ووڑا لے لینا اور کچھ سامان لے لینا. اب یہ گئے بازار، سامان خریدنے کا پلان بنا چکے کہ یہ سامان مجھے لینا ہے. اتنے میں کانوں میں آواز پڑی، یا خیل اللہ ارکبی الی سبیل الجنت فرحلی، یا خیل اللہ ارکبی الی سبیل الجنت فرحلی، او اللہ کے سوار، سوار ہو جا اور جنت کا راستہ بنا لے. یہ آواز لگتی تھی جب جہاد تیار ہوتا تھا اور صفیں لگ جاتی تھی، یہ آواز لگائی جاتی تھی.
یہ آواز جب لگی تو حضرت سعد اسود کے پلان بدل گئے، پلاننگ ساری کی ساری ان کی بدل گئی۔ بیوی کا سامان خریدنے کے لیے جا رہے تھے، کہنے کہ اب یہ میرا مال میرے جذبات پر، میری خواہشات پہ خرچ نہیں ہوگا، اب یہ مال اللہ کے دین پہ خرچ ہوگا۔ چنانچہ اس مال سے انہوں نے تلوار خریدی، زرہ خریدی، ڈھال خریدی اور گھوڑا خریدا، جو بھی جنگ کا سامان تھا سارا کا سارا خریدا، اور اپنے آپ کو گھوڑے پہ سوار کیا اور نقاب باندھا، صرف آنکھ دکھ رہی تھی باقی چہرہ نہیں، اور تمام ہتھیار سجا کر کے میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ اور سب سے آگے حضرت علی نے دیکھا، ارے یہ کون؟ ایک صحابی نے کہا یہ کون ہے؟ حضرت علی نے کہا چھوڑو، کوئی اللہ کا بندہ ہے، ہمارے دین کی مدد کے لیے آیا ہے۔ کسی نے پہچانا ہی نہیں۔ اب جب جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو سعد اسود سب سے آگے، لڑائی انہوں نے شروع کر دی۔ اب لڑائی شروع کی، یوں کلائی ان کی کھل گئی، کپڑا ہٹا کلائی کھلی، فبان سواد ساعدہ، کالی کالی کلائیاں ظاہر ہوئی۔ اللہ کے نبی نے دیکھ لیا، فرمایا اوانت یا سعد، او سعد تم یہاں کیسے؟ میں نے تجھے کہاں بھیجا تھا، تو یہاں کیسے آ گیا؟ تو یہاں کیسے آ گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی دل تو میرا بھی چاہتا تھا، لیکن جب یہ آواز میرے کانوں میں پڑی ہے، یا خیل اللہ ارکبی الی سبیل الجنت فرعلی، اس آواز نے میرے قدموں کو جام کر دیا، اور اس وقت میں نے آسمان کی طرف دیکھا تھا، آسمان کی طرف دیکھ کے میں نے کہا تھا اللہ اب یہ مال میری خواہشات و جذبات پہ نہیں، اللہ کے دین پہ میں خرچ کروں گا۔ اللہ کے نبی میں یہ سارے اسلحے لے کر اللہ کے دین کی سرسبزی اور شادابی کے لیے آ رہا ہوں۔ چنانچہ سعد اسود لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے، یہاں تک کہ آواز سنائی دی، اصیب سعد اصیب سعد اصیب سعد، سعد شہید ہو گئے، سعد شہید ہو گئے۔ اٹھا کے لایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ علیہ السلام نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا، ان کا سر گود میں رکھا، چہرہ ان کا خاک آلود ہو رہا ہے، خاک آلود ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس حالت میں دیکھ کر رو دیے، آنسو آپ کے نکلے، ان کے چہرے کے اوپر گرے، چہرے پر آنسو گر رہے ہیں، اور آپ سوچ رہے ہیں یہ سعد ہے، کیا جذبات تھے اس کے، کیا ارمان تھے۔ جب شادی طے ہو جائے جوانوں کے کیا ارمان ہوتے ہیں، کیا جذبات ہوتے ہیں، دل میں کیا امنگیں ہوتی ہیں۔ سعد کے ساتھ بھی تھا، لیکن سعد نے اپنے سارے جذبات کو ڈھیر کر دیا، ساری امنگوں اور ارمانوں کا پانی کر دیا کہ نہیں اب اللہ کے دین کے لیے سب کچھ ہوگا۔ اللہ کے نبی یہ سب کچھ سوچ کے روئے، پھر آپ مسکرائے، اور پھر آپ نے یوں چہرہ پھیر لیا، یوں چہرہ پھیرا۔ اس کے بعد سعد کی تدفین جب ہونے لگی، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی 3 باتیں آج ہم نے آپ سے عجیب دیکھی، آپ پہلے روئے پھر ہنسے، اس کے بعد آپ نے چہرہ پھیرا، یہ کیوں ہوا؟ فرمایا میں رویا سعد کی جدائی پر اور اس کے جذبات کی قربانی پر، کہ اس نے اپنے ارمانوں کا کیسا خون کیا ہے، اس بات کو سوچ کر کے میں رویا، اور میں ہنسا یہ دیکھ کر کہ سعد کو جو اللہ نے مقام و مرتبہ جنت میں دیا، مجھے اس کا علم ہوا تو میں اس کو دیکھ کے مسکرایا۔ چہرہ اس لیے پھیرا کہ جب سعد کی روح نکلی ہے تو جنت کی حوریں لپکتی ہوئی سعد کی طرف آ رہی تھی، اور ان کی پنڈلیوں کا کپڑا اٹھ رہا تھا، تو میں نے چہرہ پھیر لیا، یہ سعد کی بیویاں ہیں، ان کو دیکھنا میرے لیے جائز نہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا جاؤ جاؤ عمیر بن وہب کی بیٹی کو پیغام پہنچا دو، اور عمیر بن وہب سے جا کے کہہ دو سعد کو اللہ نے تیری بیٹیوں سے زیادہ، تیری بیٹی سے زیادہ حسین حوروں سے نکاح کر دیا تھا۔ ایک منگنی یہ ہوئی تھی، ایک منگنی یہ ہوئی تھی۔ ایسی منگنی کرو، ایسے جذبات اپنے رکھو، خرچ کرنا ہے تو کس پہ خرچ کرو؟ اللہ کے راستے میں۔ منگنی پہ لوگ 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ کئی لاکھ خرچ کر رہے ہیں۔ خرچ کرنا ہے، آپ کے دل میں ارمان ہے میں خرچ کروں، خرچ کرو فقیروں پہ، محتاجوں پہ، یتیموں پہ، بیواؤں پہ، مدرسوں میں، خانقاہوں میں، اور اسی طریقے سے مسجدوں میں، ان سب پہ خرچ کرو۔ آپ کو ملیں گے ایسے
بھوک سے جو تڑپ رہے ہیں، آپ کو بیوائیں ملیں گے جن کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسے یتیم ملیں گے جن کے تن کے اوپر کپڑے پوشیدہ آپ کو دکھائی دیں گے، ایسے غریب اور مفلس لوگ آپ کو نظر آ جائیں گے جن کے پاس اس سردی میں بچنے کے لیے نہ لحاف ہے جو اوڑھ سکیں، نہ جن کے پاس سوٹر ہے کہ سردی بچا سکیں، ان پہ خرچ کرو۔ اللہ نے دیا ہے تو ان لوگوں پہ لگاؤ، خدمت خلق کا جذبہ اپنے سینے کے اندر پیدا کرو۔ صرف اپنی زندگی نہ جیو، اپنی زندگی نہ جیو، دوسروں کے لیے جینا سیکھو۔ خود غرض ہے وہ، مفاد پرست ہے وہ جو خود اپنے لیے جیتا ہے۔ نہیں، ہمارے نبی نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، صرف اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی اور بچوں کے چونچلے آپ نے پورے کر لیے، ان کے ارمان پورے کر دیے، لیکن کتنے ایسے غریب ہیں، کتنے ایسے یتیم ہیں، کتنی ایسی بیوائیں ہیں جو اندر گھٹ گھٹ کے زندگی گزار رہی ہیں، ان کا بھی تو کوئی پرسہ نکالو، ان کو بھی تو کوئی پوچھنے والا ہو، ان کے بھی کچھ ارمان ہوں گے جو سینوں کے اندر گھٹ کر کے رہ گئے۔ اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں دیا کہ جو کچھ ملا اپنے اوپر لگاؤ، اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ جو ملا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ مال و دولت اس لیے دیتا ہے تاکہ جن لوگوں کے حقوق بن رہے ہیں یہ مال والے ان لوگوں کے حقوق ان تک پہنچائیں، یہ پہنچاتے رہتے ہیں، اللہ انہیں دیتا رہتا ہے، یہ دینا بند کرتے ہیں تو اللہ بھی ان کو دینا بند کر دیتا ہے۔ تو اس لیے منگنیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، سادگی کے ساتھ منگنی کرو، ٹھیک ہے بھائی؟ کرو گے سادگی کے ساتھ میں انشاءاللہ؟ ہاں بھائی، زور سے کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ مسجد میں بیٹھ کے اقرار کر رہے ہو، یاد رکھنا، مسجد میں بیٹھ کے اقرار کر رہے ہو، اور مسجد کے بیٹھ کر کے میں اقرار کرا رہا ہوں، میں انشاءاللہ بری ہو جاؤں گا، پکڑے آپ جاؤں گا۔ آپ کہو کہ آپ نے بھی تو ایسے ہی کیا ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا الحمدللہ ثم الحمدللہ، منگنی میں 1 روپیہ خرچ نہیں، 1 روپیہ بھی، 1 روپیہ جس کو کہتے ہیں وہ بھی خرچ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ شادی کی الحمدللہ ایسی کی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، اس کا سوچ نہیں کر سکتے، جیسے میں نے کی 25 روپیہ میں ولیمہ کیا، میں کر لو گے آپ؟ کتنے کا؟ 25 روپے کا ولیمہ سے ہے کسی کے بس میں نہیں کہتا آپ کرو، میں کہوں گا آپ 25,000 کا کرو، کون منع کرتا؟ اللہ نے دیا ہے جو کرو۔ 1 کٹوری کا روادار نہیں ہوں میرے لیے، ہو 1 کٹوری کا، لیکن اللہ جب دینا چاہتا ہے تو بولو، جب دینا چاہے تو کوئی روک لے گا کوئی؟ سسرال ہی سے ملا، کتنا ملا معلوم؟ 3 سال کے بعد ہمارے سسر نے میری بیوی کے نام 2 بیگھے زمین کر دی، اس وقت میں وہ 1 لاکھ کی تھی، اس وقت میں 1 کروڑ کی ہے۔ کتنے کی ہے؟ 1 کروڑ کی۔ بولو ملتا اتنا جہیز؟ ملتا اتنا؟ ہمیں اللہ کو دینا تھا، ہم ناجائز طریقے سے کیوں لیں؟ آپ جب طے کرو گے مجھے حلال لینا ہے تو اللہ حلال دے گا۔ آتا دونوں ہے، حلال بھی حرام بھی، حلال پہ صبر کرنا پڑتا ہے تب ملتا ہے۔ حلال پہلے آتا ہے، آدمی سوچتا ہے یہ چلا گئے تو ملے گا، لپک کے اسی کو لے گا، اب حرام پر اس نے اپنا ہاتھ لگا دیا۔ تو اس لیے حلال کی طرف دوڑو، کسی کے مال پہ نظر نہ رکھو، اللہ جب چاہے گا آپ کے مقدر کا آپ کو کیا کرے گا؟ پہنچا دے گا۔ اس کا ٹائم ہو گیا 7 بجے، اذان کب ہے؟ 7 پہ 6:45 پہ اذان تھی جی، 7 پہ جماعت۔ اب تو لیٹ ہو گئی ہوگی کیا؟ اب تو لیٹ ہو گئی 15 منٹ۔ تو ٹھیک ہے بھائی، منگنی کو چھوڑو گے انشاءاللہ۔ آپ سوچ رہے ہو گے سیرت کے جیسے یہ سب کیا سنا رہا ہے؟ بھائی ہم سنت پہ آپ کو لانا چاہ رہے ہیں، یہی تو سیرت ہے۔ ہم کس پہ لانا چاہ رہے ہیں؟ سنت پہ لانا چاہ رہے ہیں کہ آپ سنت پہ آ جاؤ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں ان کو اپنی زندگی میں اپنا لو، اور ہر عمل کی سنت، صرف شادی کی نہیں، غمی کی بھی،
غمی کی سنت بھی، خوشی کی سنت بھی، اخلاق کی سنتیں، عبادات کی سنتیں، معاملات کی سنتیں، معاشرت کی سنتیں، زندگی کے جتنے شعبے ہیں اور ہماری جتنی نقل و حرکت ہے، ان سب کی سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں. ان کو اپنی زندگی میں لاؤ گے تو زندگی اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے. اللہ کو وہی عمل پسند ہے جو عمل سنت کے مطابق ہے. جو عمل سنت کے خلاف ہے اللہ کے یہاں وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا، چاہے جتنے خوبصورت انداز میں کیا جائے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دین بنا کر کے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ دین ہے، حالانکہ وہ دین ہوتا نہیں، لگتا بڑا خوبصورت ہے. یاد رکھیں آپ، حسین کو میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. حسین کو میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو حسین قدرتی ہے. ایسی ہمارا دین حسین ہے. آقا نے فرمایا ہے انی ترکتکم علی ملت بیضاء لیلها کنہارها سواء، میں ایسے دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہیں. یہ کہنے لگا بند کر دو، بہت ہو گیا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، میں ایسے دین پر تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. تو اس میں پیوند کاری کی ضرورت نہیں ہے، باہر سے کچھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے. صاف ستھرا دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ. یہ ہے میرا راستہ بالکل سیدھا، سیدھے چلتے رہو، دائیں بائیں دوسرے راستوں پہ نہ جانا. فتفرق بکم عن سبیلہ، راستے سے بھٹک کر کے گمراہ ہو جانا. تو اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے. گزارو گے نا؟ ہاں، جو داڑھی والے نہیں وہ طے کرنے داڑھی رکھیں گے. جو سنت کا لباس نہیں پہنے ہوئے ہیں وہ طے کرے کہ انشاءاللہ سنتی لباس پہنو گے نا. ہاں، جن کے گھر میں پردہ نہیں وہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہمیں گھر میں کیا کرانا ہے، پردہ کرانا ہے. اور جن کے بچے بے دین ہو رہے ہیں ان کو فکر کرنا ہے کہ میرے بچے کیا بنے، دیندار بنے. دیندار بننے سے روزی کم نہیں ہوتی الحمدللہ، کیا نہیں ہوتی، اور بے دین بننے سے بڑھتی نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے ڈاکٹر بنے گا تو کروڑ پتی ہو جائے گا، ملا بنے گا تو فقیر ہو جائے گا. مقدر کی انشاءاللہ ملا بنو گے تو بھی ملے گی، ڈاکٹر بنو گے تو بھی ملے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کر لیں، دعا بھی تو 7:15 پہ اذان ہوگی، 7:30 پہ نماز ہوگی. اب تھوڑا سا مراقبہ کر لیں 2-4 منٹ کا، اس کے بعد دعا.